السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی ایچ اسلامک اسٹوری چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو راہ معرفت کیسے حاصل ہوئی۔ چنانچہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کی راہ اختیار کرنے سے پہلے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موتیوں اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جواہرات لے کر ہرقل بادشاہ روم کے پاس گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور کہا میں سوداگر ہوں اور جواہرات کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ وزیر نے کہا کل تو بادشاہ ایک ضروری کام کے لیے شہر سے باہر جائیں گے اور ملاقات کی صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ جب بادشاہ اپنے کام سے فارغ ہوگا تو تجھے ملا دوں گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ چنانچہ دوسرے روز ایک گھوڑا زین سے آراستہ خواجہ حسن کے لیے منگوایا گیا۔ جب مطلوبہ مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ڈبائی رومی کا خیمہ ایک میان میں ایستادہ ہے۔ اس کی تنابیں ریشم کی ہے اور جن کلوں سے بندھی ہوئی ہے وہ سونے کی ہے۔ ایک فوج کا بڑا دستہ اسلحہ سے لیس خیمے کا طواف کر رہا ہے۔ فوجیوں کے طواف کے بعد اہل جاہ و حشم نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد حکماء، فلاسفوں اور دبیر و منشی حضرات نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد کوئی 200 کے قریب کنیزیں اور لونڈیاں جن کے قیامت خیز حسن تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہیرے اور جواہرات کا ایک تھال رکھا ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنے پیش روؤں کی طرح خیمے کا طواف کیا۔ پھر قیصر اور وزراء کی باری آئی، انہوں نے خیمے کے اندر کچھ دیر قیام کیا اور پھر چل دیے۔ یہ ساری کیفیات دیکھ کر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور وزیر جو ان کا ہم رکاب تھا اس سے پوچھا یہ مختلف انواع کے لوگوں کا طواف اور یہ شان و شوکت والا خیمہ یہ سب کچھ کیا ہے اور خیمے کے اندر کون ہے جس کو یہ اعزاز و مراتب دیے جا رہے ہیں؟ وزیر عرض گزار ہوا کہ قیصر روم کا بیٹا جو کہ صاحب جمال بھی تھا اور صاحب علم بھی تھا، اس کو نہ صرف جنگ کے جملہ امور میں دسترس تھی بلکہ وہ بہترین سپہ سالار تھا۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بیمار ہو گیا۔ بڑے بڑے طبیب اور وید اس کے علاج کو آئے مگر کوئی حاذق اس کے لیے تریاق حیات نہ لا سکا۔ آخر کار وہ مر گیا۔ اس کو اسی خیمے میں دفن کیا گیا ہے اور ہر سال ایک بار اس کی زیارت کو سب ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ طواف کا طریقہ کار جو مختلف اوقات میں مختلف طبقے کرتے ہیں اس کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ عرض کی کہ فوج کے لوگ اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر شہزادہ کسی ایسی مہم یا مصیبت سے دوچار ہوتا تو ساری فوج اپنی جانیں قربان کر کے شہزادے کے لیے سامان مہیا کرتی اور اس کو کوئی آنچ نہ آنے دیتی۔ دانشور، فلسفی اور حکما اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر حکمت و دانش اور خرو شناسی شہزادے کی بلا کو دفع کر سکتے تو ہم اپنی ساری مساعی اس بات پر صرف کر دیتے کہ شہزادے کی بلا جو ہے وہ دفع ہو جائے۔ خوبصورت لڑکیوں اور مال و زر کا یہ مطلب ہے کہ مال و زر اور جسم و جاں اگر شہزادے کی صحت یابی میں مدد کر سکتے تو ان سب کو قربان کر دیا جاتا۔ شہزادے کا والد اور وزراء کہتے ہیں کہ اے جان پدر اور معزز شہزادے، ہم نے تو فوج، حکماء، بزرگوں اور شفیقوں اور مدبروں کی تجاویز حاصل کی مگر یہ سب کارگر اس لیے نہیں ہوئی کہ اس بات پر کسی کا کوئی بس نہیں تھا کہ موت کے آگے سب بے بس ہے۔ خواجہ حسن بصری نے جب یہ باتیں سنی اور ساری صورتحال دیکھی تو اس دن سے اپنے آپ کو مجاہدات عبادت میں اس قدر مصروف کیا کہ 70 برس کی عمر کبھی بے وضو نہ رہے۔ گوشہ تنہائی کو اپنا مسکن بنایا اور قسم کھائی کہ جب تک زندہ ہوں کبھی نہ ہنسوں گا بلکہ آخرت کی فکر میں ہمیشہ روتا رہوں گا۔ اور یوں آپ نے اولیاء میں وہ مقام پایا جس پر آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات ناظرین، بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ اس واقعات کو سن کر سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات ناظرین، ایسے ہی واقعات پانے کے لیے آپ ہمارے ٹی ایچ اسلامک اسٹوری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا کوئی بھی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے شکل میں پہنچ جائے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔